السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وفی الفرقان الحمید: لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ۔ محترم اور معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سارے دروس ہو چکے ہیں۔ اسی کی ایک بقیہ کڑی اور اسی کا ایک سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے مزید پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ یہ بات ما قبل دروس میں بتائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ میں رہنے لگے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طاقت بڑھنے لگی، تو طاقت بڑھتے ہوئے کچھ ایسے حادثات ایک کے بعد ایسے ہوئے کہ جو مشرکین مکہ کے لیے بڑی تکلیف دہ تھے، گویا یوں سمجھیں انہیں دھچکا دینے والے تھے، ان کی روح کو کپانے والے تھے۔ ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہو جانا ہے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا کی، حضرت عمر بن خطاب کا مسلمان ہو جانا ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش یا سودے بازی کو آپ نے مسترد کر دیا، پھر قبیلے بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب، بنو مطلب کے سارے ہی مسلم و کافر افراد نے ایک ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ اب اتنی ساری چیزیں جو سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں ہو رہی تھی، اس سے مشرکین مکہ چکرا گئے، اور انہیں چکرانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اقدام کیا تو آپ کی حفاظت میں مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لال کر دے گی، بلکہ ممکن ہے کہ ان کا مکمل صفایا ہی ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی اور ایک راہ اختیار کرنے کا ارادہ کیا، جو اب تک کی سب سے خطرناک کاروائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف تھی اور مسلمانوں کی خلاف تھی۔ اب وہ ظلم و ستم کیا ہوا؟ متجویز یہ پیش کی گئی کہ مشرکین وادی محسب میں خیف بنی کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھے اور بیٹھیں گے، نہ ان سے کسی قسم کا میل اور جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کرنے کے لیے انہیں کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے، انہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے نہ کر دے۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی تجاویز کی طور پر ایک صحیفہ لکھا، ایک اگریمنٹ لکھا، جس میں اس بات کا عہد و پیمان تھا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیش کو قبول نہیں کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے، یعنی نرمی برتیں گے، جب تک کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صحیفہ منصور بن عکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا، اور بعض کے نزدیک نضر بن حارث نے لکھا تھا، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ لکھنے والا بغیر بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی، اور اس نے جس ہاتھ سے لکھا تھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کے ہاتھ کو فالج لگ گیا۔ بہرحال یہ عہد و پیمان طے ہو گیا اور صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سارے افراد، خواہ وہ مسلمان ہو کافر ہو، سب کو شعب ابی طالب میں محبوس کر دیا گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 7ویں سال محرم کی چاند کی رات یہ واقعہ پیش آیا۔ اب دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ہوا، بنی ہاشم بنی عبد مطلب کا بائیکاٹ ہوا، اس میں مسلمان بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، بلکہ انہوں نے ابو لہب کو چھوڑ کر ان مکمل 2 خاندانوں کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ انہوں نے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کی بات کی تھی۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے، غلے اور سامان خورد و نوش
یعنی کھانے پینے کے سامان کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکہ میں جو غلہ فروخت بیچنے کے لیے جو سامان آتا تھا اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے، اس لیے کہ محصورین کی حالت نہایت پتلی ہو جائے، انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے۔ فاقہ کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچے اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تھی۔ ان کے پاس مشکل کی کوئی چیز نہ ان کے پاس کوئی بمشکل کوئی چیز پہنچتی تھی، وہ بھی پسے پردہ۔ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیاء ضرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر بھی نہ نکل سکتے تھے، اگرچہ قافلوں سے سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے، لیکن ان کے سامان کے دام بھی مکہ والے اس قدر بڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے کہ جو محصورین یعنی جن کو شیب ابی طالب میں قید کیا گیا تھا ان کے لیے کچھ بھی خریدنا بہت مشکل ہو جاتا۔ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھتیجا تھا، کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گیہوں بھجوا دیتا تھا۔ ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑا، وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا، لیکن ابو البختری ہشام نے مداخلت کی اور اسے اپنے پھوپھی کے پاس گیہوں بھیجنے دیا۔ ادھر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا تھا، اس لیے کہ جب لوگ اپنے اپنے بستر پر جاتے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں، پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ کی جگہ بدل دیتے تھے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں میں سے کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ۔ سبحان اللہ! یقین جانیے اگرچہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے، لیکن اپنا بچہ، اپنا خاندان، اپنا خون، ان کے اندر جو عصبیت تھی وہ اس قدر تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو داؤں پر لگایا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں حفاظت کی۔ اس محصوری کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس موقع پر ابو لہب کی جو حرکت ہوا کرتی تھی اس کا ذکر بھی اس سے پہلے آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو لہب کو چھوڑ کر بنی ہاشم، بنی مطلب یہ لگاتار 3 سال تک شعبے ابی طالب میں بائیکاٹ کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد محرم 10 نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس کے ظالمانہ عہد و پیمان کے ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اس عہد و پیمان سے راضی نہیں تھے، کچھ تو ناراض بھی تھے، اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگ و دو کی، یعنی کوشش کی۔ اس کا اصل محرک قبیلے بنو عامر بن لوئی کا ہشام بن عمرو نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کی تاریکی میں چپکے چپکے شیب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد کیا کرتا تھا۔ یہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا۔ زہیر کی ماں عاتکہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی۔ ان سے کہا کہ زہیر، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو؟ زہیر نے کہا، افسوس، میں تنے تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو، یعنی وہ اگریمنٹ جو کعبۃ اللہ سے لٹکایا گیا ہے، اس کو پھاڑ کر پھینک دیتا، میں یقیناً اس کو برباد کر دیتا۔ اس نے کہا، اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے؟ پوچھا، وہ کون ہے؟ کہا کہ میں ہوں۔ زہیر نے کہا، اچھا اب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ اس پر ہشام مطعم بن عدی کے پاس گیا اور بنو ہاشم، بنو مطلب سے جو کہ بنی عبد مناف کے اولاد تھے، مطعم کے قریبی نسبی یعنی رشتہ داری کے تعلقات ذکر کر کے اسے ملامت کی۔ اس نے اس ظلم کو قریش کی ہمنوائی کیوں کر کی؟ یاد رہے کہ مطعم بھی عبد مناف ہی کی نسل سے تھا۔ مطعم نے کہا، افسوس، میں تنے تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ ہشام نے کہا، ایک آدمی اور موجود ہے۔ مطعم نے پوچھا، کون ہے؟ ہشام نے کہا کہ میں مطعم نے کہا، اچھا تیسرا آدمی تلاش کرو۔ ہشام نے کہا، یہ بھی کر چکا ہوں،
پوچھا وہ کون ہے؟ کہا زہیر بن ابی امیہ۔ مطعم نے کہا اچھا تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو۔ اس پر ہشام بن عمرو ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا، اس سے بالکل اسی طرح کی گفتگو کی جیسے مطعم بن عدی سے کی تھی۔ اس نے کہا بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے؟ ہشام نے کہا کہ ہاں۔ پوچھا کون ہے؟ کہا کہ میں ہوں، زہر بن ابی امیہ ہے، مطعم بن عدی ہے۔ کہا اچھا تو اب پانچواں آدمی ڈھونڈ کر تلاش کرو۔ اس کے لیے ہشام زمعہ بنت اسود بن عبد المطلب بن اسد کے پاس گیا، اس سے گفتگو کی، بنو ہاشم کی قرابت اور اس کے حقوق کو یاد دلایا۔ اس سے کہا بھلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس پر کچھ لوگوں کا اتفاق کرنا ضروری ہے۔ ہشام نے اس بات میں جواب دیا کہ اور سب کے نام بتلا دیے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جحون کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ اتفاق کیا، یہ ڈیل کی کہ صحیفہ چاک کرنا ہے۔ زہیر نے کہا میں ابتدا کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔ صبح ہوئی تو لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے۔ زہیر بھی ایک جوڑا زیب و تن کیے ہوئے پہنچا، پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے بولا مکہ والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے خریدا جائے، خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو پھاڑ نہ دوں۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے ایک گوشے میں تھا بولا تم غلط ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر زمعہ بنت اسود نے کہا بخدا تم سب سے زیادہ غلط ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تب بھی ہم اس سے راضی نہیں تھے۔ اس پر اب دیکھیے پورا جو پلاننگ کی گئی تھی اس کے اعتبار سے ایک ایک آدمی بول رہا ہے۔ اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی زمعہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد مطعم بن عدی کہا تم ٹھیک کہتے ہو، اور جو اس صحیفے کے خلاف کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور براعت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ پھر ہشام بن عمرو نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا ہو نہ ہو یہ بات رات میں طے کی گئی ہے۔ ابو جہل بڑا چالاک آدمی تھا، وہ کہنے لگا کہ تم سب بنی ہاشم کے قریبی ہو، تم لوگ رات میں گفتگو کر کے آئے ہو، رات میں اس کا مشورہ چلا ہے، اور ورنہ اچانک تم ایسی بات کیوں کہو گے؟ اسی دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم اور ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر گئی ہیں، یعنی وہی باتیں نہیں ہیں جو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب بنو مطلب کے خلاف ہیں۔ اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بس باقی رہا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے آ کے کہنے لگے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ خبر دی ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہوا تو ہم تمہیں ان کے درمیان سے ہٹ جائیں گے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے نے مجھے ایسا ایسا بتایا، اگر میرا بھتیجا اس مسئلے میں جھوٹا نکلا تو میں ہٹ جاؤں گا، میرے بھتیجے سے جو چاہے تم کر لینا، اگر وہ سچے ثابت ہوئے تو اس بائیکاٹ کو ابھی ختم کیا جائے گا اور اس صحیفے کو پھاڑ کر پھینکا جائے گا۔ جب قریش نے بتایا تو انہوں نے کہا آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھوک ختم نہیں ہوئی تو مطعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا تھا، صرف بسمک اللہم یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو شروع کرتا ہوں بس یہ رہ گیا، اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا رہا، کیڑوں نے اسے نہیں کھایا۔ اس کے بعد صحیفے کو پھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ تمام حضرات شعب ابی طالب سے نکل آئے، اور مشرکین نے آپ کی نبوت کی ایک عظیم شان نشانی دیکھی، لیکن ان کا رویہ ویسا کی ویسا رہا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کرتے ہوئے کہا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ جب یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، نبی کی صداقت نبوت میں سے کسی نشانی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو چلنے والا جادو ہے، یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی منہ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں قدم آگے بڑھاتے رہے۔ محترم حاضرین، اب آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا بائیکاٹ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے اور بنی مطلب اور بنی ہاشم کی کمر توڑنے کے لیے تھا، آخرکار 3 سال تک صبر کیا گیا، 3 سال تک برداشت کیا گیا، بیوی بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کیا ہے، اس برداشت کو سب نے انجام دیا۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہاں مدد نازل کی۔ یہ بات بتاتی ہے
کہ جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں تو اللہ کی مدد بغیر آزمائش کے نہیں آتی ہے۔ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزما لے، اور ایمان والے آزمائش میں کھڑے اترے، ایمان والے آزمائش میں سچے ثابت ہو۔ آپ صحابہ کی، انبیاء کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی مدد کرنا چاہا تو پہلے اللہ نے ان کو آزمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک صبر کرتے رہے، دین کا کام کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو مانگتے رہے، اس کا انتظار کرتے رہے۔ آخرکار کیا ہوا؟ 950 سال کی خدمت، ان کا برداشت، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے، صفحہ ہستی سے کفر کو مٹا دیا تھا۔ محترم حاضرین، ساری انبیاء، یہ بات انبیاء کی سیرت یہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرتے ہیں، دور حاضر کے بہت سارے ایسے حالات ہیں جن حالات کو دیکھ کر ایک عام آدمی کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بچوں کو مارا جاتا ہے، عورتوں کا قتل ہوتا ہے، اور بے تحاشا معصوموں پر، نہتوں پر بمباری ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کیا ہے، ایک کافر شخص کو حکومت کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، ایک کافر زمین میں حکومت کر سکتا ہے، لیکن ایک ظالم کبھی حکومت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دیکھیں کہ جو نجاشی بادشاہ تھا، کافر تھا مگر اس کی حکومت باقی رہی، لیکن فرعون ظالم تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے، اس کے لشکر کو زمین کے پانی میں ڈبو کر رکھ دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، کہ اے نبی تم یہ گمان نہ کرو کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان سے غافل ہیں، ہم ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اب جیسے ہی یہ بائیکاٹ ختم ہوا، ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری وفد پہنچتا ہے۔ آخری وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا، لیکن وہ بھی حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنی اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ برابر انہوں نے جاری رکھا۔ اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق تھا، وہ بھی اپنی دیرانہ روایت کے مطابق پوری جان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، بلکہ اپنے بھتیجے کی حمایت میں لگا چکے تھے۔ لیکن اب ان کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، کئی سال سے پے در پے سنگین آلام، تکلیفیں، حادثے اور دل میں بوجھ، اور اس کے بعد یہ 3 سال کا کیا ہے بائیکاٹ نے ان کے جسم کو توڑ دیا تھا۔ ان کے طاقت کیا ہے کمزور ہو گئی تھی، کمر ٹوٹ چکی تھی، چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے میں کیا ہے وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ انہیں سخت بیماری نے آن پکڑا۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے ان کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے جس پر اب تک وہ راضی نہ تھے۔ چنانچہ ان کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ ان کا آخری وفد تھا۔ سیرت ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت بدلتی جا رہی ہے، انہیں آپس میں کہیں دیکھ کر، دیکھو حمزہ، حضرت عمر مسلمان ہو چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کر دیں، اور ہم سے بھی اس کے متعلق عہد و پیمان لیں، ہم بھی اس بات پر کیا ہے وعدہ کریں۔ کیونکہ وہ اللہ تبارک، کیونکہ اللہ ہمیں اندیشہ ہے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہیں ابو طالب کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کر سکتے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ لوگوں نے کہا یہ بوڑھا مر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی تو عرب ہمیں تانا دیں گے، کہ کہیں کہیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رکھا ہے اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑیں۔ بہرحال قریش کا وفد ابو طالب کے پاس پہنچا، ان سے بات چیت کی۔ وفد کے ارکان قریش کے معزز ترین افراد تھے، یعنی اس میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، جن کی کل تعداد تقریباً 25 بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا، سب نے مل کر کہا، اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ اور مقام ہے آپ اس سے بہتر اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کے یہ آخری ایام ہو سکتے ہیں، ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں، ان کے بارے میں ہم سے کوئی اگریمنٹ کریں، ہم سے کوئی وعدہ لیں، اور ہمارے بارے میں ان سے بھی کوئی آپ وعدہ لیں، وہ ہم سے سبق دوش رہیں، ہم ان سے سبق دوش رہیں، وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ تشریف لائے تو کہا بھتیجے یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دیں، تم بھی انہی کے عہد و پیمان دو، یعنی وہ تم سے وعدہ کرے تم ان سے وعدہ کرو۔ اس کے بعد ابو طالب نے ان سے پیشکش کی ذکر کی کہ تمہارا کیا کہنا ہے، تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم بھی آپ کے زیر نگین آ جائے تو آپ کی رائے کیا ہوگی؟ بعض روایتوں میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کی یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع ہو جائے گا اور عجم انہیں جزیہ دے گا، ٹیکس دے گا۔ اور ایک روایت یہ بھی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو حق سے بہتر ہے، جو ان کے حق میں بہت بہتر ہے، انہیں آپ بلائیں۔ کس بات کی طرف ہے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایسی بات اگر مان لیں تو سارا عرب ان سے ڈرے گا اور سارا عجم ان کی ماتحت میں آ جائے گا۔ سیرت ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ لوگوں میں سے صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عرب کے زیر نگی آ جائیں۔ بہرحال جب یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کسی قدر توقف میں پڑ گئے، یعنی رک گئے اور خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے کیسے رد کیا جا سکتا ہے۔ آخرکار ابو جہل نے کہا اچھا بتاؤ کہ وہ بات کیا ہے، تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک بات بتا، کیا ایسی ایک بات کیا 10 باتوں سے بہتر نہیں ہو سکتی جسے ہم آپ سے منوانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ لا الہ الا اللہ کہیں، اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ کر اور تالیاں بجا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا کو ہم خدا بنا لے؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، لہذا چلو اور اپنے آبا اور اجداد کے دین پر ڈٹے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی راہ اختیار کر لی۔ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صاد والقرآن ذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تنحین مناس وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إله واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاف۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کی کتنی یہ معزز آیتیں ہیں۔ انہوں نے کہا صاد، اللہ تعالیٰ کہتا ہے صاد قسم ہے نصیحت سے بھرے ہوئے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا یہ لوگ اپنی ضد میں اڑے ہیں۔ ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا، وہ چیختے چلاتے رہے جب ان کا وقت آ چکا تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا کیسے آ گیا۔ کافر تو کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اپنے معبودوں کے دین پر ڈٹے رہو، یہ ایک سوچی سمجھی سکیم ہے، ہم اس کی کسی بات کو نہیں مانیں گے، یہ تو محض ایک من گھڑت بات ہے۔ محترم حاضرین، اب اتنا معاملہ ہوا جیسے کہ آپ کے سامنے بتایا گیا کہ ابو طالب کی حالت کچھ صاف نہیں تھی، ابو طالب کی حالت بڑی خراب تھی اور لگاتار مصیبتیں، پریشانیاں اور 3 سال کا یہ امتحان ان کی 80 سالہ عمر پر بہت زیادہ بھاری پڑ گیا تھا۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بالآخر وہ دن آ گیا کہ ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی وفات شیب ابی طالب کے محصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد
یعنی جیسے یہ بائیکاٹ ختم ہوا اس کے 6 مہینے بعد رجب 10 نبوی میں بھی ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت مسیب سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا ابو طالب کیا آپ اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر پھر جائیں گے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخرکار جو بات ابو طالب نے لوگوں سے کہی کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں، یعنی جب تک مجھے اللہ روک نہ دے میں برابر آپ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن سے آیت نازل کرتے ہوئے کہا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے وہ دعائیں مغفرت کریں، اگرچہ وہ تمہاری کتنی ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جب ان پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور اس پر یہ آیت بھی اتری انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں تک ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر حمایت کی، آپ کی حفاظت کی، وہ در حقیقت مکے کے بڑے اور احمقوں کی حملوں سے اسلامی دعوت کو بچا رہے تھے، اور اسلامی دعوت کو بچانے میں ابو طالب کی شخصیت ایک قلعے کی جیسی تھی، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آبا اور اجداد کی ملت پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے؟ لوگوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں سے بھیڑ جایا کرتے تھے، لڑائی مول لیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی سب سے کم عذاب میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اگر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگ کے جوتے پہنائے گا، اگر میں نہ ہوتا وہ جہنم کے سب سے نچلی گڑھی میں ہوتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے، اگر اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ محترم حاضرین، جناب ابو طالب کہیں یا ابو طالب کہیں، ان کی وفات کو 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد، اس میں علماء کا اختلاف ہے، ہوا تھا کہ ادھر اور ایک بڑا حادثہ اور ایک بڑا غم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل پر اور آپ کی زندگی پر پڑا۔ وہ کیا تھا؟ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی رحلت کا تھا، آپ کی وفات کا تھا۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی، اس وقت وہ 65 برس کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 50ویں منزل پر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی بڑی قرا قدر نعمت تھی، وہ ایک چوتھائی صدی آپ کی رفاقت میں رہی، یعنی 25 سال آپ کی رفاقت میں رہی۔ اس دوران رنج ہو غم ہو ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، ہر مشکل گھڑی میں اپنے وجود کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے اور اپنی طاقت عہدے کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فائدہ پہنچایا، تبلیغ اور رسالت میں آپ کو مدد پہنچاتی تھی، اور اس اللہ کے راہ میں جتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، یہاں تک کہ اپنی جان اور مال کیا ہے سب اللہ کے نبی نے کے لیے لوٹا دیا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا یعنی میرا انکار کیا، وہ مجھ پر ایمان لائی تھی۔ آپ حضرت خدیجہ کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سارے لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائی تھی، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا
اس نے میری تصدیق کی تھی جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا، اس نے اپنے مال مجھے عطا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد دی، اور دوسری بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نہیں دی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ ختیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی پینے کی چیز ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ختیجہ کو سلام بھیجا ہے، یہ سلام آپ حضرت ختیجہ تک پہنچائیں، اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری ان کو دیں جس میں نہ شور ہوگا، نہ غل ہوگا، نہ کوئی تھکان وہاں انسان کو محسوس ہوگی۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ایک ایسی معزز اور مقدس خاتون کے لیے جس نے اپنے شوہر ہو یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عورت ہونے کے بعد ایسے ایسے وقت میں آپ کا ساتھ دیا، اور یقین جانیے ابو طالب کا انتقال ہونا، باہر کے سہارے کا ختم ہو جانا، حضرت ختیجہ کا انتقال ہونا، گھر کے اندر کے سہارے کا ختم ہو جانا، یہ دو ستون جب اللہ کے نبی کی زندگی سے چلے گئے تب جا کر آپ نے مکہ کو چھوڑا۔ یعنی ان کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتنا اثر ڈالی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے، گھر سے آپ کو سپورٹ تھا، باہر ابو طالب کی طرف سے سپورٹ تھا، نہ ابو طالب رہے نہ آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رہی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بڑا ہی کم مکہ میں رہے، آپ نے مجبوراً کیا ہے مکہ کو چھوڑ دیا۔ یہ دونوں علم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آ گئے تھے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم اور علم کے احساسات کیا ہے بھر پڑ گئے، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصیبتوں کا طوفان بڑھ گیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد اب ان کی جسارت بڑھ گئی تھی، ان کی جرأتیں بڑھ گئی تھی، وہ کھل کر آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں اور اضافہ کر دیا۔ آپ نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی طرف جانے کا ارادہ کیا، وہاں لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، آپ کو پناہ دیں اور آپ کی قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں، لیکن وہاں نہ کوئی پناہ ملی نہ کوئی مدد ملی، بلکہ الٹا انہوں نے سخت اذیت اللہ کے نبی کو پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی کہ ایسی بدسلوکی بسا اوقات مکہ والوں نے بھی آپ کے ساتھ نہیں کی تھی۔ اہل مکہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم اور ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، اس طرح آپ کے ساتھی بھی اس خلاف میں کیا ہے شامل ہو گئے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی میں حضرت ابو بکر مکہ چھوڑ جانے کے لیے مجبور ہو گئے اور حبشہ کی طرف ارادہ کیا کہ میں وہاں نکل جاؤں، لیکن برقی غمات پہنچے تو ابن الدغنہ نامی ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنی راہ میں کہنے لگا، اے ابو بکر، کہاں کا تم ارادہ کرتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ تمہاری قوم کے لوگ ہیں، مجھے سکون سے مکہ میں جینے نہیں دیتے ہیں، لہذا میں حبشہ کا ارادہ کرتا ہوں۔ اس پر ابن الدغنہ نے کہا، مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر، تم جیسا نیک آدمی، اخلاق کا مالک، تجارت میں وفادار اور حقیقت میں ایک مکمل شخصیت نہ مکہ سے نکالی جا سکتی ہے نہ آپ مکہ کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابن الدغنہ آپ کو اپنے ساتھ مکہ واپس لے آیا تھا۔ سیرت ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی بھی ایسی آزمائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اٹھانی پڑی، حتیٰ کہ قریش کے احمق نے سامنے آ کر آپ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حالت گھر تشریف لائے، مٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی، آپ کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے مٹی کو دھویا، وہ دھوتے دھوتے روتے جا رہی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرما رہے تھے، بیٹی رو نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اسی دوران آپ یہ بھی فرمایا کرتے کہ قریش نے میرے ساتھ جو بدسلوکی کی ہے مجھے ناگوار گزرتی ہے، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح پے در پے یہ مصیبتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی گئی، اسی لیے اس سال کو تاریخ کے اندر عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا، اور یہ تاریخ کا ایک مشہور قصہ بن گیا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس میں ذکر کیا جائے گا کہ ایسے اسباب میں
ابتدائی وقت میں مسلمانوں کا صبر کیسا تھا، مسلمانوں کی حالتیں کیسی تھی، اور آخرکار جب ایسے معاملات ہو گئے کہ مسلمانوں کو جینے نہیں دیا گیا، اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا قدم اٹھایا، اور ہجرت سے پہلے کیا ہوا انشاءاللہ تعالی اس کا آئندہ مجلس میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ مختصر ایک بات کی طرف اشارہ کر کے اپنے درس کو ختم کرتا ہوں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی ہوگی۔ اسی سال شوال 10 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کر لی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی، اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمرو تھا، وہ بھی قدیم الاسلام تھا، یعنی پہلے اسلام لا چکا تھا، اور حضرت سودا نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی، لیکن وہ حبشہ ہی میں کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آنے کے وقت انتقال کر گئے۔ اس کے بعد حضرت سودا کی عدت ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا، پھر ان سے شادی کر لی۔ یہ حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ چند برسوں کے بعد انہوں نے بھی اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبا کر دی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے شادی اس لیے کی کیونکہ مکہ میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، بڑی عمر کی خاتون تھی، بہت بوڑھی عورت تھی، اگر ان کو مکہ میں چھوڑ دیا جائے تو ان کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ قریب ہے کہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ اللہ کے نبی پر توڑے جا رہے ہیں، یہ اس بزرگ خاتون پر توڑے جائیں۔ اللہ کے نبی نے ان کی حمایت کے لیے ان سے شادی کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والوں میں سے بنائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ اکرام نے دین کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ویسی ہمت، ویسا ایمان، ویسا اخلاص ہم کو عطا کرے کہ جب دین کو مدد کی ضرورت پڑے تو ہم بھی دین کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔